خصوصی عدالتوں میں سویلینز کا ٹرائل روکنے کے خلاف صوبوں اور وفاقی حکومت نے 5 درخواستیں دائر کر دیں۔ انٹرا کورٹ اپیل میں استدعا کی گئی ہے کہ 9 مئی کے واقعات میں قید تمام افراد کا ملٹری ٹرائل نہیں چاہتے۔ سپریم کورٹ کا سویلینز کے فوجی عدالتوں میں ٹرائل کے خلاف فیصلہ کالعدم قرار دیا جائے اور اپیل پر فیصلے تک 5 رکنی بینچ کے فیصلے پر حکم امتناع دیا جائے۔ ملٹری کورٹس کیس میں بنایا گیا بینچ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر کے تحت نہیں تھا۔ اپیل میں کہا گیا کہ ملٹری ٹرائل صرف ان افراد کا ہوگا جن پر آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی دفعات لگائی گئی ہیں۔ فوجی عدالتیں ان افراد کا ٹرائل کریں گی جو فوجی تنصیبات کو نقصان پہنچانے میں ملوث تھے۔ فوجی عدالتوں سے متعلق قرارداد کی منظوری پر سینٹ میں بحث احتجاج میں تبدیل ہو گئی۔ سینٹ میں سینیٹرز نے نشستوں پر کھڑے ہو کر احتجاج کیا اور نعرے لگائے۔ صورتحال پر چیئرمین سینٹ صادق شنجرانی نے کہا کہ ایوان کی عزت کریں اور اپنی اپنی نشست پر بیٹھیں۔ سینیٹر سعدیہ عباسی نے کہا کہ ہم جب تک سینٹ سے منظور ہونے والی اس قرارداد کے بارے میں بات نہیں کر لیتے ایوان نہیں چلنے دیں گے۔ سینٹ کی صورتحال دیکھ کر چیئرمین سینٹ نے اجلاس پیر تک ملتوی کر دیا۔ 190 ملین پاؤنڈ سکینڈل کیس میں عمران خان کا 4 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور۔ نیب کو جیل میں چیئرمین پی ٹی آئی سے تفتیش کی اجازت مل گئی، جبکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم امتناع کے تناظر میں سائفر کیس کی سماعت بغیر کسی کارروائی کے ملتوی کر دی گئی۔ اڈیالہ جیل میں عمران خان کے خلاف 190 ملین پاؤنڈ سکینڈل کیس کی سماعت احتساب عدالت کے جج محمد بشیر نے کی۔ اسپیشل پروسیکیوٹر نیب سردار مظفر عباسی نے عمران خان کا منگل تک ریمانڈ ملنے کی تصدیق کر دی۔ دوسری جانب احتساب عدالت نے بشرا بی بی کی عبوری ضمانت میں 21 نومبر تک توسیع کر دی۔ بلاول بھٹو کے نون لیگ پر پھر طنز کے تیر، بولے ایک جماعت ان دنوں الیکٹیبلز کی تلاش میں ہے، عوام سلیکٹڈ راج قبول نہیں کریں گے۔ مردان جلسے سے خطاب کرتے ہوئے چیئرمین پیپلز پارٹی نے کہا کہ اگر ایک بار پھر کسی کو مسلط کیا گیا، الیکشن کے بجائے سلیکشن ہوا تو عوام نقصان اٹھائیں گے۔ یہ زمینی حقیقت ہے کہ مہنگائی لیگ میں شامل ہونے والا الیکٹیبلز نہیں رہا۔ بلاول بھٹو نے مزید کہا کہ آصف زرداری نے اپنے دور میں جمہوریت بحال کی، عامر کو باہر کیا، خیبر پختونخوا کو شناخت دی۔ پی پی چیئرمین نے کہا کہ پاکستان کی سب سے بڑی دشمن وہی پرانی سیاست ہے، اب ہمیں نئی سیاست کا آغاز کرنا پڑے گا۔ نواز شریف کا فیصلہ 21 نومبر، عمران خان کا 22 نومبر کو متوقع۔ دونوں سابق وزرائے اعظم کی اپیلیں سماعت کے لیے مقرر ہو گئیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایون فیلڈ اور العزیزیہ ریفرنسز اپیلیں کہ 21 نومبر کو سماعت کے لیے مقرر کر دیں، جبکہ سپریم کورٹ میں چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کی ضمانت سمیت دیگر اپیلوں کی سماعت 22 نومبر کو ہوگی۔ اڈیالہ جیل میں قید بھائی نے بتایا کہ سائفر سازش میں امریکی سفارت خانہ پوری طرح ملوث تھا۔ امریکی سفیر ڈونلڈ لو کے خلاف امریکی عدالتوں میں کیس کریں گے۔ سابق وزیر اعظم عمران خان کی بہن علیمہ خان کی اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو۔ علیمہ خان نے کہا کہ سائفر کیس کا ہائی کورٹ سے اسٹے آرڈر ہو گیا ہے، وہ دفعات لگائی جا رہی ہیں جس پر ان کو سزائے موت اور عمر قید ہو سکتی ہے۔ علیمہ خان نے بتایا کہ چیئرمین پی ٹی آئی کی صحت بہت اچھی ہے، انہوں نے بتایا کہ اچھی روٹین بنی ہوئی ہے، انہیں کھانے کی کوئی شکایت نہیں۔ لاہور ہائی کورٹ نے بغیر لائسنس گاڑی اور موٹر سائیکل چلانے والوں کو فوراً گرفتار کرنے کا حکم دے دیا۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب نے صوبہ بھر میں کم عمر ڈرائیورز کے خلاف کریک ڈاؤن کا حکم دے دیا۔ لاہور کے علاقے ڈیفنس میں ہونے والے ٹریفک حادثے میں ایک ہی خاندان کے 6 افراد کی موت کے کیس میں سی ٹی او لاہور اور ایس ایس پی آپریشنز عدالت میں پیش ہوئے۔ سی ٹی او لاہور نے بتایا کہ 73 لاکھ گاڑیاں روڈ پر چل رہی ہیں مگر لائسنس 13 لاکھ کے پاس ہے۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ اس میں ایکسائز ڈپارٹمنٹ کو بھی نوٹس کیا جانا چاہیے، بغیر لائسنس کے گاڑی ایکسائز میں رجسٹر نہیں ہو سکتی۔ فیشن ڈیزائنر ختیجہ شاہ کو ضمانت ملنے کے بعد مزید 30 دن کے لیے نظر بند کر دیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر لاہور کی طرف سے ختیجہ شاہ کی نظر بندی کا نوٹیفیکیشن جاری۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق ختیجہ شاہ 9 مئی کو پرتشدد کارروائیوں میں شریک رہیں۔ ختیجہ شاہ کے خلاف مواد کا جائزہ لیا گیا، دوبارہ امن و امان کی صورتحال خراب کر سکتی ہیں۔ بجلی کے ترسیلی نظام میں بہتری کے لیے ایشیائی ترقیاتی بینک نے پاکستان کے لیے $25 کروڑ قرض کی منظوری دے دی۔ اعلامیے میں کہا گیا کہ رقم سے پنجاب اور کے پی کے میں بجلی کا ترسیلی نظام بہتر بنایا جائے گا۔ منصوبے سے پنجاب میں ٹرانسمیشن کے نقصانات کو کم کیا جا سکے گا۔ اسٹاک مارکیٹ میں آج تاریخی تیزی کے بعد دن کے اختتام پر مندی، ڈالر کی قیمت میں کمی آنے لگی۔ KSE 100 انڈیکس کاروباری ہفتے کے آخری روز بھی 57,000 پوائنٹس کی حد پر موجود۔ دن کے اختتام پر انڈیکس میں 300 سے زائد پوائنٹس کی کمی ہوئی۔ دوسری جانب انٹر بینک میں ڈالر 88 پیسے سستا ہو کر $286.50 پر بند ہوا، جبکہ اوپن مارکیٹ میں ڈالر 25 پیسے سستا ہو کر $288.50 پر فروخت ہوا۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کے دورہ آسٹریلیا کے لیے نیا ہیڈ اور بیٹنگ کوچ ایک ہی ہوگا، اہم نام سامنے آ گیا۔ ذرائع کے مطابق قومی ٹیسٹ اسکواڈ اور ٹیم مینجمنٹ کا اعلان اگلے ہفتے کر دیا جائے گا۔ اس ضمن میں 9 منتخب
ٹیسٹ کپتان شان مسعود، ڈائریکٹر کرکٹ محمد حفیظ اور وہاب ریاض کے درمیان مشاورت ہوئی۔ ذرائع کے مطابق پاکستان کرکٹ بورڈ کے ڈائریکٹر محمد حفیظ ہی دورہ آسٹریلیا کے لیے ہیڈ کوچ اور بیٹنگ کوچ کے فرائض بھی انجام دیں گے۔ دورہ آسٹریلیا کے لیے قومی ٹیم کا کیمپ راولپنڈی کے بجائے اب لاہور میں ہی لگائے جانے کا امکان ہے۔ قومی ٹیم کے سابق کپتان شاہد آفریدی نے داماد شاہین آفریدی کو کپتان بنوانے کے لیے لابنگ کی باتوں کو بے بنیاد قرار دے دیا۔ کپتان کے لیے رضوان کی حمایت بھی کر دی۔ شاہد آفریدی نے کہا کہ حلفیہ کہتا ہوں کبھی شاہین آفریدی کو کپتان بنانے کے لیے سپورٹ نہیں کی۔ میرے خیال میں T20 کے لیے محمد رضوان مناسب امیدوار تھے۔ شاہد آفریدی نے سوشل میڈیا پر چلنے والی اس مہم کو بے بنیاد قرار دے دیا۔ انہوں نے کہا کہ میرا اور شاہین کا جو رشتہ ہے اس سے لوگ سمجھیں گے کہ شاہد آفریدی سپورٹ کر رہا ہے۔ اگر میرا کوئی چکر ہوتا تو میں چیئرمین کے خلاف بات نہ کرتا۔ شاہین کو کپتان بنائے جانے کا فیصلہ ذکا اشرف اور محمد حفیظ نے کیا ہوگا۔